الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ما قال ربنا علی لسان نبینا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی فی عظمت سیدنا و سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زلف عنبری اور نالین مبارک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس عظیم مقصد کی تکمیل کے پر نور موقع پر شکرانے کے طور پر یہ بابرکت محفل کا انعقاد ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل اس مسجد اور نیک مقصد کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور مقدس اپنے گھر کو آباد کرنے کی اللہ تعالیٰ اہل بستی کو نیک توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کی روشنی سے حدیث اور قرآن کی روشنی سے چند باتیں کہنے سننے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہیں سنیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی کوئی نصیحتی جملہ آئے تو سب سے پہلے مجھے اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے قرآن مجید سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص
اور زمین پر خدا کے گھر آباد کرنے والے بندوں کی کچھ علامتیں بیان فرمائی۔ مسجد سجدہ گاہ کہ بندہ اپنی جبین نیاز کو جس کی بارگاہ میں جھکائے وہ پاک جگہ، اس مسجد کا مقام اللہ کے دربار میں اتنا بلند ہے کہ جو اس مسجد اور اللہ کے مقدس گھر کی رکھوالی اور چوکیداری کریں، آباد رکھیں، ان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، حصر کے ساتھ مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی پاک جگہوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ اب کون لوگ، اس کی پیچھے علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ جن لوگوں میں یہ چیزیں ہیں وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ حصر، کلمہ حصر یعنی وزن کے ساتھ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں۔ اب ان کو چھوڑ کر کسی میں آبادی کا جذبہ نہیں ہوگا۔ جو علامتیں ہیں اللہ پاک نے گنوائی ہیں، ان علامتوں کے سوا جتنے ہیں ان میں مسجدیں آباد کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آباد بھی کرے تو وہ مسجد آباد ہی نہیں ہوگی، اس میں کچھ نہ کچھ اپنا دنیاوی مفاد ہوگا۔ آگے پیچھے قرآن مجید نے اس آیت کے سیاق اور سباق میں فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یعنی اس طرح کا مضمون ہے، اور پیچھے حرم مکہ کا بیان فرمایا، اور بیچ میں حصر کے کلمہ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ کون؟ اب بیان فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، وہ بندہ جس میں پہلی خوبی، پہلی وصف یہ ہو من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، جس کے دل کی پہلی علامت کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ مفسرین کرام قرآن مجید کا انداز تکلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ خالی ایمان باللہ کی بات ہو، ایمان بالرسول کی بات نہ ہو، مثلا یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا من آمن باللہ ورسولہ، ہی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو جس جگہ خالی ایمان باللہ کی بات ہو، اللہ پر ایمان لانے کی بات ہو، اور ایمان بالرسالت کا بیان نہ ہو، تو ضمناً ایمان بالرسالت کا بیان ان اگلی صفتوں میں، ان اگلے اوصاف میں جس کو اللہ نے بظاہر کلیئر حضور کا نام لے کے ایمان کی بیان نہیں فرمایا۔ آگے جو دوسری باتیں آ رہی ہیں، فرمایا مسجدیں وہی آباد کریں جس میں پہلی خوبی ہو کہ اللہ پر ایمان رکھے، ایک دوسری خوبی والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نمازوں کو 5 وقتی صف اولا تکبیر اولا کے ساتھ قائم رکھے، وَآتَ الزَّکَاةِ، اور زکاتوں کو مکمل ادا کرے۔ یہ علامتیں گنوائی ہیں۔ مسجدیں کون بندے آباد کر سکتے ہیں؟
یہ جذبہ آبادی، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے جذبے کس کس دل میں جاغزی ہوتے ہیں ان کا بیان فرمایا۔ پہلی چیز جس کا ایمان ہو اللہ پر، دوسری چیز قیامت کے دن پر جس کا ایمان ہو، تیسری چیز نماز پڑھنے کا جس کے اندر جذبہ ہو، چوتھی چیز اللہ کے فرض ادا کرنے کا جس میں جذبہ ہو، زکوٰۃ۔ آگے پانچویں بات، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، زمین پر کسی سے نہ ڈرے، صرف اللہ سے ڈرے۔ جس میں یہ پانچ خوبیاں ہوں، ایمان اللہ پر، قیامت کے دن پر، سزا اور جزا کے دن پر ایمان، یوم آخرت پر، نماز کی مکمل پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ جس میں یہ پانچ خوبیاں ہوں، فرمایا وہی لوگ مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ آگے فرمایا مسجدیں آباد بھی وہی کرتے ہیں، عَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فَعَسَىٰ، پس قریب ہے وہ وقت، ان قریب اور بالفرض بالضرور، فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، دنیا میں ہزاروں لوگ دعوے داران ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم ہی سچے اور ہدایت یافتہ ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے جس میں یہ پانچ خوبیاں آ جائے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ ہدایت والے وہی ہیں، سرخ روح وہی ہیں، کامیاب اور کامران وہی ہیں جن میں یہ پانچ چیزیں آ جائیں۔ اور جس میں یہ پانچ چیزیں ہوں گی وہ ہے دنیا کی زندگی میں کامیاب، اور جو دنیا میں کامیاب ہے وہی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ اب اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یامر، یعنی مسجدوں کی تعمیر، لفظ استعمال فرمایا مسجدوں کی تعمیر، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس شبد کے ضمن میں مسجد سے لگتی ہر ایک خدمت آ گئی۔ مسجدوں کی عمارت ہے، تعمیری کام ہے، پھر مسجدوں میں چراگاہ ہیں، مسجدوں کے گالیچے ہیں، مسجدوں کا جھاڑو ہے، مسجدوں کی صفائی ہے، مسجدوں کی خدمت ہے، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر مسجد جس میں ایک مسلم اللہ کا فرض ادا کرے، یہ مسجد اللہ کے نور کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بخشش اور عنایت کی جگہ ہے۔ جس گاؤں میں خدا کا گھر مسجد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس گاؤں پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنے نور کا نزول فرماتا ہے۔ یہ منارہ نور ہے، یہ منارہ رشد و ہدایت ہے، یہ منارہ عظمت الہی اور قدرت الہی کی روشن دلیل ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کے گھر، جس گاؤں، جس محلے اور جس بستی میں خالی مسجد ہو، چند لوگ ایک جگہ نکی کر کے کہ اس جگہ کو ہم مسجد بنائیں گے، سجدہ گاہ، سر جھکانے کا استھڑ، جگہ، وہ پاک جگہ، فرمایا جو نکی کرے کہ اس جگہ پر ہم مسجد بنائیں گے، وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتی، وہ نور الہی پانے کی جگہ ہے۔ اب اگر کوئی بدکار بندہ، نور کتنا خدا کا، اگر کوئی بدکار بندہ، بدعمل بندہ اللہ کی اس مسجد میں آ جائے اور اس مسجد میں آ کر اپنی جبین نیاز کو جھکائے مولا کی بارگاہ میں، اور سر سجدے میں رکھ کر یوں کہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کے حضور اگر کوئی گناہ کر کے بھی اس پاک جگہ پر آ جائے اور رب کے حضور معافی کے لیے ہاتھ اٹھا دے، تو اللہ فرماتا ہے مسجد کا نور یہ ہے، مسجد کی تاثیر یہ ہے کہ خود تو لائق نور نہیں کہ اللہ کی رحمت برسے، جگہ ایسی پاک پر آیا ہے کہ رب فرماتا ہے فرشتوں بندہ نہ دیکھو، جس عظیم جگہ پر آیا ہے اس جگہ کی نورانیت کی برکت سے اس کے گناہ کو میں نے معاف فرمایا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسجد اتنی پاک
اتنی پوتر جگہ ہے اللہ کا گھر۔ قرآن مجید نے تعمیر مساجد میں، مسجدوں کی خدمت میں، حضرت دہیہ کلبی حضور کے وہ صحابی ہیں جن کی شکل میں جبرائیل آیا کرتے تھے، اتنے حسین اتنے خوبصورت تھے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی حیت میں آتے تو نبی کی آنکھ کے سوا دوسرا نہ دیکھ سکے۔ جب حیت فرشت ملکیتی شان میں آئے تو صرف نبی دیکھ سکے، دوسرا کوئی نہ دیکھے۔ اور جب دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے آتے کہ سب دیکھیں حضور کے صحابہ، تو حضرت جبرائیل داہیہ قلبی کی شکل میں آتے، صحابی کی شکل میں، اور حضور فرمایا کرتے تھے داہیہ تیری شکل و صورت کتنی خوش بختی کے لائق ہے کہ جبرائیل تیرا روپ دھارن لے کے آتا ہے۔ حضرت داہیہ قلبی سب سے پہلے آقا کے زمانہ اطہر میں مسجد نبوی میں روشن دان دیے، مسجد نبوی میں رمضان آتا تو کثرت سے دیے جلا کے لے آتے۔ ایک تو روشن دان ہے کہ ٹیمپرری مسجد میں آدمی ایک دوسرے کا منہ دیکھے، اتنی لائٹ ہو، لیکن رمضان آتا تو حضرت داہیہ قلبی زیادہ لے آتے روشن دان۔ حضور مسکرا کے فرماتے داہیہ اتنی روشنی کا اہتمام کرتا ہے؟ تو حضرت داہیہ جواب دیتے یا رسول اللہ اتنا بڑا پاکیزہ مہینہ ہے رمضان، میں چاہتا ہوں کہ مسجد سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کی رحمت کو نور کو بخیرتی رہے، میں چاہتا ہوں کہ روشنی عام۔ آقا مسکرا کے فرمایا کرتے تھے خدا تیری قبر کو منور کر دے داہیہ قلبی۔ حضرت فاروق اعظم سب سے پہلے مسجد نبوی میں اونچے گالیچے بچھانے والے فاروق اعظم، اس سے پہلے کھجور کے پھڑوں پہ نماز ہوتی تھی۔ جب فاروق اعظم کا دور حکومت آیا تو عمر فاروق اعظم ہے، عدل و انصاف کا وہ پیکر جس کے نام سے کیسر اور کسریٰ کے حکمران کانپتے نظر آتے تھے، فاروق اعظم۔ جب مال غنیمت فتح ہوتا تھا تو اونچے اونچے گالیچے اور قالینیں روم اور ایران کے بادشاہوں کی جب آپ کے سامنے آتی تو آپ نے حکم فرمایا کہ خدا کی گھر مسجد نبوی کے لیے اونچے قالین کا آرڈر دیا جائے، فاروق اعظم کے زمانے میں۔ اور سب سے پہلے فاروق اعظم نے اونچی قالین بچھائی مسجد نبوی میں اور خوب روشنی کرتے، رمضان المبارک شریف میں آڑے دنوں میں منور دیے جلاتے۔ ایک دن حضرت مولا علی نے دیکھا کہ عمر مسجد نبوی کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں، چھت کچی ہے کھجور کے پھڑوں کی، دیواریں کچی ہیں، لیکن قالین جو حکمران ایران کے اپنے محل میں بچھاتے تھے وہ عمر نے مسجد نبوی میں بچھائی، اور نیچے فرش زمین بھی کچا ہے، نیچے وہی فرش زمین ہے، کوئی ماربل یا گرینائٹ لگا ہوا نہیں ہے، کچے فرش پر اعلیٰ قالین جو حکمران لوگ اپنے محلوں میں لگاتے تھے، اور اونچے روشن دان جو ایران میں چلتے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم نے منگائے مسجد نبوی شریف کے لیے۔ حضرت مولا علی دیکھے، سرکار مولا علی نے قالین دیکھی، حضرت احمد یار خان نعیمی نے کنز الایمان کی شرح میں اس کو بیان فرمایا۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے اونچے قالین اور یہ روشنی مسجد میں، رات ہوتی، ہمارے یہاں تو سسٹم یہ ہے کہ رات ہو تو لائٹیں بند کر دیں، اور مسجد نبوی میں تو ہمارے یہاں بند اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی رات میں جاتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے 2-1 لوگ فجر میں آئیں گے، 4-5 لوگ عشاء میں جائیں گے، تو اب پوری رات تو یوں ہی لائٹ جلتی رہے تو فضول خرچی ہے، اس لیے بند کر دو۔ اور مسجد نبوی میں جب نائٹ ہوتی تو 10-10 12-12 15-15 قندیل فاروق اعظم روشن کرواتا۔ کیوں کرواتا؟ پوری رات لائٹیں جل رہی ہیں، وہ روشن دان جل رہے ہیں، کیوں جلا کے رکھتے؟ آرڈر دیتے کیوں؟ تو جواب آتا ہے کہ کوئی ایسی رات نہیں گزری مسجد نبوی جب سے زمین کے فرش پر یہ خدا کے محبوب کی مسجد بنی ہے، تب سے لے کر اعجازی شان اس مسجد نبوی کی ہے کہ کوئی سیکنڈ وقت مکروہ کو چھوڑ کر ایسا نہیں گزرا جس میں اس مسجد میں کسی نے سجدہ نہ دیا۔ راتوں کو جاگتے تھے،
فاروق اعظم گشت کرتے مدینے کا، عمر فاروق اعظم گشت کرتے، اور گشت کر کے جس گلی سے گزرتے کوئی ایک نفل پڑھ کے واپس آتا نظر آتا، کوئی مسجد میں قرآن پڑھتا نظر آتا، کوئی مسجد میں عبادت کرتا نظر آتا، آؤ فضا کرتا نظر آتا۔ کئی رقت والے صحابہ کرام تھے جن کی رات مسجد نبوی میں یوں گزرتی کہ دل ہلا دیتے، آہو فضا کرتے، اللہ کے حضور روتے گر گراتے۔ فاروق اعظم نے آرڈر دیا کہ مسجد میں قالین بچھا دو، اعلیٰ قالینیں بچھا دو۔ وہ خوش بخت لوگ جو اونچے بستروں کو چھوڑ کر رات کی تاریخی میں اپنی کروٹوں کو بستر پر نہیں لیٹنے دیتے بلکہ مسجد نبوی کو آباد رکھتے ہیں، ان کے لیے وہ قالین بچھاؤ جو وقت کے بادشاہ بھی نہیں بچھا سکتے۔ فاروق اعظم نے آرڈر دیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا نے پوچھا، عمر یہ اتنا اعلیٰ قالین اور اتنی روشنی مسجد نبوی میں؟ تو حضرت فاروق اعظم جواب دیتے ہیں، علی اس لیے کہ دنیا کے محلوں میں حکمران لوگ آرام کی نیند، غفلت کی نیند سونے والے غافل لوگ، وہ تو اعلیٰ عمارتوں میں اعلیٰ قالین اور بستروں پر اور اعلیٰ روشن دانوں میں غفلت کی نیند سوئیں، اور پالن ہار کو یاد کرنے والے اندھیرے میں بیٹھے رہیں۔ اس لیے دل چاہتا ہے میرا کہ اور اس میں روشنی بڑھاؤں، مسجد نبوی میں اور روشنی بڑھاؤں۔ حضرت مولا علی نے اس جذبے کو دیکھ کر، آج بھی حدیث اور تاریخ گواہ ہے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا دیے کہ میں علی بن ابی طالب جو قرابت ہے مجھے ذات پاک مصطفیٰ سے، میں دعا کرتا ہوں نور اللہ قبر عمر، اللہ عمر کی قبر کو منور کر دے۔ اے عمر، جس طرح تو نے مسجد نبوی کو منور کیا ہے، اللہ کرے کہ تیری تاریخ اور تیرا نام بھی دنیا میں یوں ہی روشن رہے، قبر بھی اللہ تیری روشن کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصی بنا لی، مسجد اقصی سلیمان علیہ السلام، تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی میں ایک وہ حصہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے جس کی نیو رکھی تھی، کعبۃ اللہ حرم کعبہ کے 40 سال بعد مسجد اقصی کا سنگ بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت انبیاء علیہ السلام نے اس میں عبادتیں کی ہیں، یہ نبیوں کا قبلہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نئے سرے سے جنات سے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصی شریف میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت آیا تو آپ نے حکم فرمایا کہ پوری مسجد میں اعلیٰ روشن دان لگائے جائیں، اعلیٰ قالینیں بچھائی جائیں، اعلیٰ روشن دان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو روشن دان لگوایا تھا، تاریخ نے اس کا نام بھی دیا ہے کبریت احمر۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس روشن دان کا نام ہے، آپ وہ مسجد اقصی میں منور کرتے تھے، کبریت احمر۔ اچھا، کبریت احمر اس روشن دان کو کہتے ہیں جس کی روشنی اورس چورس 36 کلومیٹر تک پھیل جائے۔ سلیمان علیہ السلام اورس چورس جس کی روشنی 36 کلومیٹر تک پھیل جائے، یہ سلیمان علیہ السلام۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ کی یہ روشن دان منور ہوتے تو یروشلم القدس میں بسنے والی عورتیں رات کو سود کاٹ لیا کرتی تھی اس روشنی میں، مسجد کی اس روشنی میں جو روشن دان لگاتے تھے، کبریت احمر۔ اور وظائف کی کتابوں میں ایک بہت بڑا حضور غوث الاعظم کی کتاب بھی ہے، اس نام سے ان کے وظائف بھی ہیں۔ یعنی یہ ایسا اولیاء اور صالحین کا دیا ہوا وظیفہ ہے، جس طرح سلیمان علیہ السلام کا کبریت 36 کلومیٹر اورس چورس منور زمین کو کرتا تھا، جب کوئی حضور غوث الاعظم کا یہ دیا ہوا وظیفہ صالحین صوفیہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی ایسا ہی منور فرماتا ہے۔
اس لیے اس وظیفے کا نام بھی کبریت احمر رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اہتمام کرتے تو مسجدوں میں روشن دان، مسجدوں کی صفائی، مسجدوں کا جھاڑو، مسجدوں کی قالینیں، مسجدوں کی چٹائیاں، مسجدوں کے مصلے، مسجدوں کا اہتمام، مسجدیں تعمیر، پھر اس مسجدوں کی آبادی، اللہ پاک فرماتا ہے وہی لوگ کرتے ہیں جن کے سینوں میں ایمان ہے۔ یہ تو ہے ظاہر مسجد۔ اب اس کی دوسری معنی باطن مسجد۔ ظاہر میں سجاوٹیں بھی مومن لوگ کرتے ہیں۔ کس مومن کے دل کو یہ گوارا ہو کہ خود کا گھر اچھا آباد ہو اور خدا کا گھر ویران ہو، کہ خدا کے گھر میں کوئی سہولت نہ ہو، اپنے گھروں سے بہتر۔ جامع مسجد دہلی آج بھی تاریخ کا وہ نقشہ پیش کرتی ہے۔ جامع مسجد شاہ جہاں نے جو آرڈر دے کے بنوایا تھا، یہ نقشہ ان کے دماغ میں آیا تھا، اور ایسی مسجد بناؤ جس کو رسول اللہ پسند فرما، اور وہ نقشہ پورا آٹومیٹکلی دماغ میں آیا رات کو خواب میں۔ خیر ایک تاریخی بات ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو پورے انجینئروں کو منگایا کہ آ جاؤ، سارے انجینئر آ گئے کہ مسجد بنانی، ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے نقشہ دیا۔ اس زمانے میں بھی کوئی اہل دل انجینئر موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی نقشہ شاہ وقت کو پسند نہیں ہے، تو اس بزرگ نے کہا ایک کام کر، نقشہ میں بنا کے دے رہا ہوں، اب تیرے دماغ کی بات انجینئر کیسے جانے؟ پہلے تو اس کو لکھ، تبھی تو جان سکتا ہے، اور لکھنا بھی نہیں آتا اور لکھ بھی نہیں دیتا، یوں ہی کیسے انجینئر کو پتا چلے کہ تیرے دماغ میں کون سا نقشہ ہے؟ اگر اپنے دماغ کا ہی نقشہ چاہتا ہے تو فلاں ایک بزرگ ہے، وہ سیدھے آئے اور جو دماغ میں نقشہ تھا وہی دے کر وہی زائد میں چھاپ کر دے دیا۔ شاہ جہاں نے کہا ایسی ہی مسجد چاہیے، لیکن اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ سامنے لال قلعہ ہے جس میں شاہ جہاں وقت کا بادشاہ فیصلے کرنے کے لیے جس شاہانہ کرسی پر بیٹھتا تھا، اس نے آرڈر دیا کہ فرش مسجد کا فرش ہے وہ اتنا اونچا ہو کہ میری کرسی کے برابر، اور جو منبر رسول ہے جس جگہ منبر لگنا ہے مسجد کا وہ اتنا اونچا ہو کہ میرے سر کے برابر آئے۔ میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ خدا کی مسجد کا فرش میرے محل کے فرش سے نیچے رہے، اس لیے اتنا اوپر کرو کہ محل کے برابر آ جائے، اور جب منبر رسول پر کوئی خطیب بیٹھا ہو تو یوں لگے کہ بادشاہ کے سر پر بیٹھا۔ یہ اللہ کے گھر مسجدوں کا اہتمام، اس کا ادب، مسجدوں کے اطراف و اکناف میں کوئی ہنگامہ نہ ہو، آوازیں نہ ہو، اور سب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مسلم ادب کرے، اگر مسجد کے قریب میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے تو اس کے لیے بھی دین کا پیغام یہ ہے کہ جو جتنی ادب کرے گا، رسپیکٹ کرے رکھے گا اس مسجد کی، اللہ کے پاک اس تھر پاک جگہ کی، اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی دنیا میں اللہ کی اس مسجد اور گھروں کا ادب کرے، احترام کرے، رسپیکٹ بجا لائے، اور اللہ کے مقدس گھروں کے قریب میں کوئی گندگی نہ کرے، شور و گل نہ کرے، بلکہ ادب انلیمیٹڈ ادب کرے، تو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، اللہ کی رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ ادب کرنے والا کون ہو۔ اگر اللہ کے گھر مسجد کا خدا کا گھر سمجھ کر، پویتر ستھان سمجھ کر، سر سمجھ کر اگر عزت کی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس کو بھی دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ خدا کا گھر ہے، کوئی آواز نہ ہو، شور و گل نہ ہو، خدا کی مسجد کی بے حرمتی نہ ہو۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے تو اشد ضروری ہے کہ مسجدوں کو خالی بنا اور سنگار نہ رکھیں بلکہ اس کا ادب بھی ملحوظ رکھیں۔ یہاں تک صوفیہ لکھتے ہیں کہ جب دروازے بند کریں تو اتنی زور سے بند نہ کریں، زور سے دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کرنا بھی منع ہے مسجد میں۔ ارے حدیث پاک میں آتا ہے ابھی جھاڑو دیتے ہیں مسجد میں، جھاڑو وہی جھاڑو وہی کچرا ہے ہمارا ہی، کوئی مسجد تو آسمان پہ گراتی نہیں ہے، ہمارے ہی پاؤں کی دھوڑ ہے، ڈسٹ ہے، جو ہم نے وضو کر کے مسجد میں آئے ہیں ہمارا ہی دھوڑ ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مسجد میں جھاڑو دیں تو مسجد کا کوڑا کرکٹ، وہ جو کچرا ہے وہ عام اکیڑے پر نہ پھینکیں، عام جو کچرا پھینکنے کی جگہ ہے وہاں پہ نہ پھینکیں،
پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا خدا کی مسجد، اس کی صحبت اس دشت کو لگ چکی ہے، یہ دھول یہ کچرا ہے تو تمہارے پاؤں کا، لیکن اس جگہ میں آ چکا ہے جس جگہ اللہ کا نور برس رہا ہے۔ گویا اس کچرے کا بھی ادب کرنا یہ نبی کا آرڈر ہے، مسجد کے کچرے کا اہتمام۔ حضرت شیخ باؤالحق بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ پائے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ۔ ان کے ایک مرید تھے، بس وہ حضرت سے بیعت تھے، لیکن ان کی ڈیوٹی تھی کہ سارے نمازی 5 وقتی پابندی سے نماز پڑھتا، دین تو مکمل دین تھا اس میں، اور جب رات ہوتی تو آدھی رات کو اٹھ کے مسجد میں آ جاتا، وضو کرتا، نفل پڑھتا، کچھ قرآن کی آیتیں پڑھتا، اور پھر مسجد کا جھاڑو دیتا۔ اس زمانے میں جیسی بھی کچی پکی مسجد تھی، جھاڑو دیتا، صفائی کرتا، چٹائیاں قالینیں ہوتی انہیں چھانٹتا، صفائی کرتا۔ اب دھوڑ اڑتی، پوری مسجد کو ایک دم صفائی کر کے، پیشاب خانے مسجد کے، وضو خانے، وہ کری پانی بھرنے کے لوٹے، سب ندے پانی کی صاف صفائی کر کے، باہر آنگن کو صفائی دے کر پھر چلا جاتا، اور نماز فجر میں واپس آتا۔ یہ اس کی زندگی کا معمول تھا۔ حضرت باؤالحق بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن کہیں سفر سے لوٹے تو اس مرید کو مسجد کی صفائی کرتے دیکھ لیا۔ بزرگ نے دیکھا کہ کون مسجد میں اس آدھی رات کو دیے جل رہے ہیں، صفائی ہے، قالینوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت بہاؤالدین حکم دیتے ہیں ذرا بیٹا دیکھو کون ہے، تو دیکھا کہ فلاں آپ کا مرید ہے۔ حضرت نے کہا ماشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ ایک وقت آتا ہے حضرت بہاؤالدین نقشبند کے اس مرید کا انتقال ہو، وفات ہوتی۔ تاریخ اولیاء میں آتا ہے کہ حضرت باؤالحق بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے۔ جب غسل اور کفنا چکے، نماز جنازہ آپ نے پڑھائی اور اس کی قبر پہ گئے، قبر میں اس کو اتارا، مٹی ڈالی، دعا کر۔ حضرت باؤالحق بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے قبر پہ کھڑے کھڑے ہلکی سی مسکراہٹ نکالی، تو مریدوں نے کہا حضرت غم کا موقع ہے، آپ کا خاص مرید وفات کر چکا اور آپ مسکرا رہے۔ فرمایا خدا کی قسم اس کے جسم پر لگی ہوئی مسجد کی دھول کو فرشتے ہٹا رہے ہیں، اور فرشتے ناز کر رہے ہیں کہ اس کے جسم پر مسجد کی دھول لگی ہوئی۔ مسجد کے دھول جس جسم پہ لگ جائے اللہ تعالیٰ اس جسم کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ مسجدوں کی دھول کا کمال ہے، تو پھر مسجدیں، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ان مسجدوں کا اہتمام مومن لوگ کرتے ہیں، مسجدوں کا ادب بھی مومن لوگ کرتے ہیں، مسجدوں کا احترام جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھا ہے، جو یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ مسجدوں کی قریب میں کوئی شور و غل، کوئی آواز۔ یہی تو وجہ تھی کہ مسجد نبوی کے قریب میں شور و غل ہوا تھا تو قدر کی مخصوص رات کا علم بھی اٹھ گیا۔ وہی شور و غل تھا مسجد کے قریب میں جس میں رسول اللہ باہر نکلے تھے کہ شب قدر کون سی ہے، تخصیص کے ساتھ رات بتانے کے لیے۔ شور و غل مسجد کے قریب کے شور و غل نے اللہ کی اس نعمت کو واپس اٹھا لیا۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ اس کا ادب احترام ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبوی میں مسجدوں کی شان اور عظمت کو خوب بیان فرمایا۔ آپ مسجد میں وضو کیے وہی پانی ہے، لیکن وضو کر کے جو پانی بچا کری میں لوٹے میں، آپ اس کو کھڑے ہو کر پیے، بیٹھ کے نہیں پی سکتے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کھڑے کھڑے کیوں؟ فرمایا یہ ماء الشفا ہے، یہ شفا، پانی میں شفا ہے، پانی وہی ہے، دوسرے اور ٹائم پر پیو تو شفا نہیں، مرضی مولا کی دے نہ دے،
لیکن وضو سے بچا ہوا پانی ایک قطرہ بھی اگر آپ نے پی لیا تو میرے محبوب فرماتے ہیں یہ پانی تمہاری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی الفاروقی، ان کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم نقش بند، بہت بڑے کامل بزرگ تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اولیاء اللہ کے درجے تو اعلیٰ ہیں، انہیں تو دنیا کے لوگ تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان اولیاء کو خدا کی بارگاہ کا ادب، جو اولیاء اللہ بارگاہ خداوندی کے ادب میں اس درجے پر جا پہنچے ہیں کہ جو ان اولیاء کے وضو کا بچا ہوا ایک قطرہ پی لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ولایت کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ جب وضو کے پانی میں اتنا کمال، مسجد کے کچرے میں اتنا کمال، تو بھلا مسجد اللہ کا گھر جو آباد رکھے اس کو نماز کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، اللہ کی بار ایک تو جگہ پاک مقدس بارگاہ، اور پھر بندہ نماز کے سجدوں کے ذریعے اس کو آباد رکھے۔ حدیث پاک میں ایک مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خود بھی پاک، جگہ بھی پاک، کپڑے بھی پاک، سمت کعبۃ اللہ کی، اور بندہ اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑا ہو گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کا یہ رخ، یہ حلیہ، یہ اسٹائل، یہ بندے کا انداز اللہ پاک ملحوظ فرماتا ہے، دیکھتا ہے۔ رب العالمین اس بندے کو دیکھتا ہے، وہ قیام میں ادب سے کھڑا ہے، الحمد پڑھ رہا ہے، مولا کی تعریف کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، جھک رہا ہے، سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب بندہ سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر ناک کو لگا کر بندہ اب کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو ہی اونچا ہے مولا، کائنات میں کوئی اونچا نہیں، تو ہی اونچا ہے، بلحاظ حسن بھی تیری مثال کوئی نہیں، بلحاظ غنا بھی تیری مثال کوئی نہیں، تجھ جیسا کوئی غنی نہیں، تجھ جیسا کوئی سخی نہیں، تجھ جیسا کوئی پالنہار نہیں، تجھ جیسا کوئی رب نہیں، تجھ جیسا کوئی کریم و رحیم نہیں، تجھ جیسا کوئی رحمان نہیں، تجھ جیسا کوئی سپر پاور نہیں، تو ہی مولا بڑا ہے، سبحان، پاکی ہے تجھے، تو اعلیٰ ہے، تو ہی اعلیٰ ہے۔ جب بندہ سجدے میں جا کر اس انداز سے پڑھتا ہے تو رب فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے بندے، دیکھو۔ کل جب میں نے اس کو بنایا تھا تو تم نے کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ زمین میں خون ریزی کرے گا، یہ جھگڑے کرے گا، یہ فساد کرے گا۔ اب دیکھو فرشتے، یہ وہی ہے نسل آدم کا ایک آنے والا بندہ، وہی ہے۔ تم تو کہتے تھے نانو نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح اور تحلیل تو ہم پڑھتے ہیں، اے فرشتوں دیکھو اس کو، یہ میرا بندہ اپنی انحد عاجزی کی تمام حدوں کو پار کر کے اپنی پیشانی اور ناک کو میری بارگاہ میں رگڑ کر سر جھکا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ خود کچھ نہیں میری پاکی بیان کر رہا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میری عزت و جبروت کی قسم، اب میں بندے کا وہ حال نہیں دیکھتا کہ وہ بندہ کل کیا تھا، اس وقت جو یہ عاجزی اور انکساری میں میری بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہے، میں نے اس بندے کو اپنی شان کریمی کے اعتبار سے معافی عطا فرمایا۔ نماز مومن کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، خالی مسجد کا رنگ و روغن نہیں ہے، مسجد میں اعلیٰ قالین اور روشن دان نہیں ہے، اب اس کو اندرونی روح چاہیے۔ مسجد کی روح مسجد کی نماز ہے، مسجد کی عمارت مسجد کی اوریجنل نماز ہے، مسجد کا اوریجنل ادب اس کی پاک بارگاہ کو سلامت رکھنا، آباد رکھنا، اور وہ نماز ہے۔ بندہ کہیں بھی ہو، کسی صورت میں گھر پہ نہ پڑھے، مسجد میں آ کر نماز پڑھے، چاہے ہو سکے تو جماعت کے ساتھ پڑھے۔ کوئی کام دنیا کا، حضرت شیخ بدر الدین بدر ملت بدایوں شریف بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے، آپ فرمایا کرتے تھے اپنے ملفوظات میں کہ مومن بندے کو ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت آئے تو ٹال مٹول نہ کرے،
آج نہیں کل پڑھوں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی بکری میں جانا ہے، ابھی کھیت میں جانا ہے، ابھی اس سے ملنا ہے، ابھی دوست سے ملنا ہے۔ کتنا بھی بڑا آدمی آ جائے، جب اللہ کا آرڈر آئے حی علی الصلاۃ، تو مومن اسے کہتے ہیں جو سارے کام چھوڑ کر خدا کے آرڈر پر مسجد میں لبیک کہتا ہوا، کوئی ٹال مٹول نہ کرے، کوئی بہانہ بازی نہ کرے۔ یہ مومن کی شان ہے، اور یہی مومن کی شان مومن کی دنیا اور آخرت کو آباد رکھتی ہے۔ جن کے سینوں میں ایمان ہے، ایمان کی کیا معنی ہے؟ جو اللہ کے آرڈر کا ماتو رکھتے ہیں کہ رب کا آرڈر آ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آ بندے نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف، رب کہہ رہا ہے کامیابی کی طرف آ، اور بندہ اگر نہ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے سفل نہیں بنا سکتی۔ سفلتا وہاں ہے جہاں مولا کا آرڈر آ رہا ہے، اور جب بندہ لبیک کہہ کر اس کی بارگاہ میں آ جائے۔ 5 وقتی جو خدا نے ٹائم رکھا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، اس وقت پر جب اللہ کے حضور سر جھکاتا ہے تو یہ نماز۔ اب ہمارے لوگ کہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا، ہم نماز تو پڑھنا شوق رکھتے ہیں لیکن الحمد پڑھنا نہیں آتا، فلاں پڑھنا نہیں آتا۔ دیکھیے بھائی، پڑھنا تو اشد ضروری ہے، لیکن ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى نیاتکم وقلوبکم۔ اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، مال و متاع نہیں دیکھتا، زبان کی درستگی بھی نہیں دیکھتا، ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، وہ تمہارے دل کی بھاوناؤں کو دیکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، حضور حدیث بیان فرما رہے ہیں، حدیث موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عبادت گزار بندہ تھا، اگلے لوگوں کی عمریں بڑی تھی، 700 سال، 500 سال، 400 سال، 250 سال، 150 سال۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، نبی ہے موسیٰ۔ اگلے زمانوں میں اللہ کا قرب پانے کے لیے، من کو پاک بنانے کے لیے، آتما کو شدھ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ سنیاس لے لیا جائے۔ جب تک بندہ سنسار سے کٹتا نہیں، اس کی آتما کو شدھتا نہیں ملتی۔ یہ اگلے زمانوں میں تھا کہ اگر بندے کی آتما کو پاک کرنا ہے تو سنسار سے الگ ہو جائے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کٹم، نہ پریوار، یہ جنجڑ ہی ختم ہو جائے، گفاؤں میں، عبادتوں میں، جنگلوں میں صرف اللہ کے حضور لو لگائے۔ لوگ نکلتے تھے 50 سال، 20 سال، 40 سال، 90 سال زندگی گزار دیتے اور وہ اللہ کے حضور کا قرب پا لیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر حضور کی پاک امت کا وقت آیا اور محبوب تشریف لائے تو حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک آدمی اگر گاؤں سے کٹ جائے، سنسار سے کٹ جائے، سنیاس لے لے، جنگل میں بیٹھا رہے، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہو، نہ کٹم ہو، نہ پریوار ہو، نہ شادی، نہ غمی، نہ آنا، نہ جانا، نہ جھنجھٹ، نہ تکلیف، کچھ نہ ہو، عبادت ہی عبادت، جھاڑ پتے کھانے ہیں، ندی نالوں کا پانی پینا ہے، وہاں کوئی ہے نہیں کہ گناہ ہو، تب تو ہر کوئی ولی بن سکتا ہے، ہر کوئی اپنی آتما کو شدھ بنا سکتا ہے۔ کمال یہ نہیں کہ جنگل میں جا کر اپنی آتما کا شدھی کرن کرے، کمال یہ ہے کہ سنسار میں رہے اسی ماحول میں، ماحول بھی نظروں کے سامنے ہو، پریوار بھی ہو، کٹم بھی ہو، یار بھی ہو، دوست بھی ہو، ہر سب اسی ماحول میں ہو، لیکن اپنی آتما کو اس ماحول میں نہ جوڑے، بلکہ آتما کو اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے ہمیں جوڑے رکھے، یہ کمال ہے۔ تو حضور کی امت کے لیے بند کر دیں، اب کسی کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، جو بھی محبوب تیری اتباع کرے تو اتباع میں پاور اتنا ہے کہ چند سنتوں پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کو ولایت کا نور عطا فرما دے، اور وہ کچھ طریقے بتا دیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہاں رواج تھا، اور وہ جنگل میں جا رہا تھا عبادت کے لیے، وہیں وسواٹ ہو گیا، کسی گفا میں بیٹھا ہے، 60 سال کی عمر گزر گئی، 70 سال ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لائے، کلام ہوا، اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم تیرا ایک امتی ہے فلاں گفا میں عبادت کر رہا ہے، تو جب یہاں سے ریٹرن میں جائیں تو میرا ایک پیغام اسے دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی باری تعالیٰ، جو تیرا آرڈر۔ فرمایا اس کو، آپ کا امتی ہے، میرا بندہ ہے، اس کو جا کر بولنا
کہ 70 سال اس نے میری عبادت کی ہے، سنیاس لے لیا ہے، کٹم پریوار کو چھوڑ دیا، بس یہ جھنجھٹ دنیا کا چاہیے ہی نہیں، وہ صرف اللہ کے حضور بیٹھا ہوا ہے میری بارگاہ میں۔ اسے جا کر کہنا 70 سال اس نے گزار دیے، ندی نالوں کا پانی پیا ہے، جھاڑ پتے کھائے ہیں، یوں ہی زندگی گزاری ہے، لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ 70 سالوں میں سے ایک دن کی بھی عبادت کو میں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو بیچارہ وہ عبادت کر رہا تھا، نبی کی خوشبو اسے آ گئی، امتی تھا، سلام پھیرا، ادب کے لیے کھڑا ہوا، بچھانے کے لیے کوئی قالین یا چٹائی سترنگی یا کوئی چادر تو ہے نہیں، گھاس بچھا دی، کا حضور جو زندگی میری ہے آپ تشریف رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، اس کا حال دیکھا کہ کتنے سالوں سے عبادت کر رہے، اس نے کہا گنیا تو میں نے نہیں لیکن لگ بھگ 70 سال ہو گئے، 70 سال سے کٹم پریوار سب چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا، یہ ادھر گفاؤں میں آ کر کیوں عبادت کر رہا، غرض کیا؟ کہ کوئی غرض نہیں، غرض صرف اتنی ہے کہ قیامت کے دن میرا خدا اپنا بندہ کہہ کر مجھے قبول فرما، بس اپنا بندہ، یہ میری بندگی کو قبول فرما۔ اب خیال ایسے اس کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب اللہ کا پیغام ہے، دینا تو وہی ہے، کہ بیٹھ بیٹھ آرام سے، میں نبی ہوں موسیٰ، طور پہ ہم کلام ہوتا ہوں مولا سے، آج میں گیا تھا اللہ سے ہم کلامی کے لیے، تو رب نے تیرے نام ایک میسج دیا ہے۔ اب اس کا جو حال تھا وہ ٹھیک ٹھاک ادب سے بیٹھ گئے، دو زانوں جیسے قاعدے میں بیٹھ گئے، اللہ نے میرے نام پیغام بھیجا، ہاں تیرے، یا اللہ کے نبی تو خطا نہیں کھاتے، لیکن میں تو ایسا نہیں ہوں کہ اللہ کا پیغام آئے، میرے نام کہاں، تیرے نام پیغام آئے۔ ٹھیک ادب سے بیٹھ گئے، ادب سے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے جھول رہا ہے کہ اب سناؤ اللہ کا پیغام، اب پیغام اس کے خلاف، اور ادب اہتمام اتنا پیغام سننے کے لیے، اور پیغام اس کے خلاف۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا پیغام یہ ہے کہ جتنے سال بھی تو نے عبادت کی ہے، 60 70 ہوں گے، 80 ہوں گے، جتنے سال ہو، اللہ نے اتنے سالوں کی عبادت میں سے ایک دن کی بھی عبادت کو قبول نہیں کیا۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہ بندہ نبی کا قدم پکڑ لے، کہ میرے نبی اگر قبول نہیں ہوئی تو آپ میرے نبی ہو، دعا کرو قبول ہو جائے، اور نبی سب مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، نبیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو آپ دعا کریں کہ میری عبادت قبول ہو جائے۔ اس نے یہ نہیں کیا، حدیث ہے رسول اللہ سنا رہے ہیں، اس نے یہ نہیں کیا، بلکہ جب پیغام سن لیا تو وہ جو دو زانوں بیٹا تھا کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے اچھلنے لگا، اور یوں لگا کہ کوئی خوشی کی خبر آئی ہو، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ شاید بندہ سمجھا نہیں ہے، جب وہ نشہ اترا خوشی کا، وہ خمار اترا، تو حضرت موسیٰ نے پکڑ کے کہا اے بھائی کچھ سمجھا یا یوں ہی ناچ رہا ہے؟ یہ اچانک یہ کھڑا ہو گیا، یہ ناچنا کودنا، یہ خوشی، یہ مسرت، یہ جھومنا، یہ سمجھا ہے کچھ کا؟ سمجھ گیا حضور، کیا سمجھا؟ کہ اللہ نے میری عبادت رد کر دی، کہ اللہ کے بندے رد کر دی تو افسوس نہیں ہوا، کہ افسوس کس بات کا؟ عبادت کرتا اس لیے نہیں تھا کہ قبول ہی کرے، وہ تو مجھے پتا تھا کہ کہاں میری زبان، کہاں میرے پالر ہار کی عبادت، کیسے لائق ہو، ہم تو بے لائق تھے، افسوس نہیں ہے، کرے نہ کرے اس کی مرضی، میری ڈیوٹی تھی میں نے پوری کر دی، اس نے کہا تھا یہ کر، میں نے کر دیا، اب قبول کرے یا نہ کرے یہ تو اس کی مرضی ہے، کرے تو ذہ قسمت، اس کی کرم نوازی، نہ کرے تو میری لیاقت۔ تو کہا ٹھیک ہے قبول نہیں کی تو چلو کوئی بات نہیں، تو شانہ مانا بیٹھا رہے، یہ اچانک کھڑے ہو کے یہ خوشی کیسی؟ اب جواب سنیے، حضور سنا رہے حدیث پاک، اور روح البیان میں اسماعیل حقیل آئے، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی خوشی تو ہے، قبول نہ ہوئی اس کا افسوس نہیں، تو خوشی کیسی؟ کہ خوشی اس بات کی ہے کہ ذرا سوچیں میں ہوں کون؟ آپ کا ایک ادنا امتی، ویلیو کیا ہے؟ نہ آپ کا خلیفہ،
نہ آپ کا خادم، نہ آپ کا نوکر، نہ آپ کا چاکر. میں ایک معمولی آپ کے رخ زیبا کو دیکھا، آپ کے پیغام حق کو قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور میں اپنی عبادت گفاؤں میں کر رہا ہوں. میرا کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہارے مقابل تو کچھ بھی نہیں، تمہارے خلفاء کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. مجھ جیسا ایک ادنا، ایک ناکارہ، ایک نکمہ، ایک لئیم بندہ جو برسوں سے کسی گفاؤں میں بیٹھا ہے. ارے میں نے 70 سال اس گندی زبان سے اپنے پالنہار کی پاکی بیان کی تو خوشی اس بات کی ہے کہ رب جیسی عظیم ذات نے مجھ جیسے ادنا بندے کو بھلے قبول نہ کیا لیکن یاد تو کیا کہ نبی کو میرے آنگن بھیج دیا، نبی میرے آنگن آ گئے، اس نے یاد تو کیا، اس بہانے یاد کیا. عبادت کی نہ ہوتی تو یاد کون کرتا؟ اگر آتا ہی نہ مسجد میں تو یاد کون کرتا؟ جھکتا ہی نہیں تو یاد کون کرتا؟ میں جھکا ہوں، وہ جھکنا اسے پسند نہیں. میں نے تسبیح پڑھی، وہ پڑھنا اسے پسند نہیں. میں نے دعائیں مانگی، وہ دعائیں اسے پسند نہیں. میں نے التجائیں کی، وہ التجائیں اسے پسند نہیں. ارے میں حاضر آیا اس کی بارگاہ میں، اس بہانے اس نے مجھے یاد تو کر لیا. کہاں میں اور کہاں میرے پالنہار کی یاد. ارے موسیٰ، ہمارے لیے یہی قبولیت ہے کہ ہم جیسوں کی عبادت کی قبولیت یہ ہے کہ برسوں کے بعد اس پالنہار نے یاد کر لیا. یہی تو قبولیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب کرتے ہوئے وہاں سے اٹھے، اس گفا سے باہر نکلے. رب نے پیغام بھیجا، نبی کہاں جا رہے؟ کہا مولا تیرا جو پیغام میسج تھا دے دیا، اب جا رہا ہوں. رب نے فرمایا میرے کلیم، اس بندے کا حال دیکھا تو نے؟ وہ جو میرا بندہ اس سے پہلے کیا تھا وہ نہ دیکھ، جب تو نے پیغام دیا تو اس کا حال دیکھا، اس کے فیلنگز کیا تھی، اس کے اندر کے جذبات کیا تھے. کہا مولا وہ تو یہ باتیں کر رہا تھا. رب نے کہا کلیم واپس جا اور اسے پکڑ کے کہہ دے کہ عبادت تو 70 سال ہے، قبول تک نہ ہوئی لیکن اللہ نے قبول بھی کی اور 140 سال ڈبل کر کے تجھے ثواب عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ ثواب کہاں میرے نبی؟ ثواب اس کے سجدوں کا نہیں ہے، ثواب اس کی اس تحلیل و تسبیح کا نہیں ہے، ثواب اس کی تقدیس بیانی کا نہیں ہے، ثواب اس کے دل کی بھاونا کا ہے. میرے نبی، میں نے رد کر دی ہے اسے، میں اسے روانہ کر رہا ہوں، میں دھتکار رہا ہوں، میں اسے پچھاڑ کے نکال رہا ہوں میری دہلیز سے، پھر بھی وہ مجھ سے آس لگائے بیٹھا ہے. رحمت حق بہانمی جویر بہانامی جویر. اب میں بندے کی عبادت دیکھوں یا دل کی بھاوناؤں کو دیکھوں؟ جو میرے لیے اچھا سوچے، جو میرے لیے اچھا وچارے، جو میرے لیے اچھا گمان کرے، میں اس کے ساتھ برا نہیں کرتا. جہاں میں نے اس کی عبادت کو قبول فرما لیا. ہمارے لوگ کہتے ہیں باپو پڑھنا نہیں آتا، بابا پڑھنا نہیں آتا. ارے بھائی آ تو جا مسجد میں، آنے میں کیا ہے، آ تو جا. پھر قبول کرنا نہ کرنا تو پالنہار کا کام ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کے گھر مسجدوں کو آباد رکھے، اس عبادتوں سے آباد رکھے، سجدوں سے آباد رکھے. یہ فرش زمین جو مسجد ہے اللہ کے حضور بڑا رتبہ رکھتی ہے. قیامت کے دن محبوب فرماتے ہیں کہ مسجدیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور آ کر شفاعت کرے گی. کون اس کی صفائی کرتا تھا، کون آباد رکھتا تھا، کس نے سجدے کیے، کون مؤذن تھے؟ قیامت کے دن مسجدیں شفاعت کریں گی. اور کئی ہوں گے جو مسجدوں کی طرف دوڑتے حشر میں دکھائیں گے، کئی ہوں گے جو میناروں میں لٹکتے دکھائیں گے. پوچھیں گے فرشتے یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جو نمازی نماز کے وقت کے لیے دوڑ کے مسجدوں میں آتے تھے، یہ وہ ہیں جو مؤذن تھے مسجدوں میں اذانیں دیا کرتے تھے، یہ وہ ہیں جو مسجدوں کا ادب و احترام کرتے تھے، مسجدوں کو آباد رکھتے تھے. اس مسجد کی جس نے جس حال میں خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر خدمت کا بدلہ قیامت میں عطا فرمائے. اور خدا ان گھروں کو کبھی ویران نہیں کرتا جو گھر مولا کے گھر کو آباد رکھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید نے فرمایا جو یوم آخرت پر ایمان رکھیں اور نمازوں کے پابندی کریں اس کا فیض یہ ہے لم یخشى الا اللہ، وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. جن لوگوں میں یہ آداب آ جائے
جو اللہ کے مسجدوں میں جھکنے والے بن جائیں، وہ کبھی دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو سر میری بارگاہ میں جھک جائے اس سر کو ہم دوسروں کے سامنے جھکانا گوارا نہیں کرتے۔ ہر محتاجی بندے سے دور ہو جاتی ہے جب بندہ خدا کا محتاج بن کے اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالی شان مسجد ابراہیم جو اس گاؤں میں جس بیچارے نے بھی بنا دی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، لیکن بنانا تو آسان ہے، اس کو آباد رکھنا بہت مشکل ہے۔ اگر گاؤں والے کہیں کہ ہم چند گھر ہیں تو کیا ہو گیا؟ ہر گھر کا ہر سدسیہ نماز پڑھے، کہیں بھی ہو، دن میں بھلے جنگل میں رہے، کھیت خلیان میں رہے، مال مویشی میں رہے، لیکن فجر کے وقت تو کہیں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ گاؤں کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، اپنے اپنے گاؤں کی مسجدوں کو آباد کریں، اور خدا اس گاؤں والوں کو توفیق دے کہ مدرسے اور مسجد کو آباد کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ یہی مسجد کا حقیقی حق ہے، اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی ہم سب مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔